بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ باہر نکال لیا، پھر خنجر کی مدد سے مخصوص فاصلہ رکھ کر ان پر گہرے کاٹ لگائے۔ صوفیہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میں نے گوشت کے ہر ٹکڑے پر 2 گہرے کاٹ لگائے، پھر زونا ماؤس کلر کی ڈبیا کھول لی۔ کیمسٹ نے بتایا تھا کہ ایک ڈبیا کا سفوف کم از کم 10 صحت مند چوہوں کی ہلاکت کے لیے انتہائی کافی ہے۔ دونوں ڈبیا والا سفوف اگر گوشت کے ساتھ شامل ہو کر ان بل ڈاگز کے معدوں میں اتر جاتا تو ان پر بڑا شافی اثر ہو سکتا تھا۔ بالفرض محال وہ ختم بھی نہیں ہوتے تو یہ بات یقینی تھی کہ وہ میری راہ میں کسی قسم کی مزاحمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ وہ انٹا کفیل ہو جاتے یا پھر کہیں کونے میں پڑے خاموش اور شرافت کے ساتھ اپنی اس کیفیت پر غور فرما رہے ہوتے۔ ان کے الگ سے کوئی آواز برآمد نہ ہوتی اور میں بس چاہتا بھی اتنا ہی تھا۔ میں نے ایک ڈبیا کے سفید سفوف کو ایک پارچے کے زخموں میں اچھی طرح بھر دیا۔ یہی عمل دوسرے پارچے کے ساتھ بھی دہرایا۔ اس کے بعد میں نے بیگ میں سے سوتی دھاگا برآمد کر لیا۔ دیگر اشیاء ضروری کے ساتھ ہی میں نے یہ سوئی دھاگا بھی ہیروڈ سپر مارکیٹ سے خریدا تھا۔ خاص طور پر دھاگے کے سلسلے میں نے سرخ رنگ کا استعمال کیا تھا۔ اگرچہ وہ گوشت رات کی تاریکی میں بل ڈاگز کے معدوں میں اترتا تو میں کسی معمولی معاملے میں بھی بے احتیاطی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بڑی مہارت سے سوئی دھاگے کا استعمال کرتے ہوئے پارچہ جات کے زخموں کو سی دیا۔ وہ سفوف اگرچہ بے بو اور بے ذائقہ تھا، لیکن کتے کے سونگنے کی مخصوص حص کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ احتیاط برتی تھی۔ اب ان پارچہ جات کو اوپر سے دیکھنے سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی کارگزاری کی گئی ہوگی۔ ہم رنگ، گوشت اور دھاگے نے میری رفوگری کے جملہ ایوب پر دبیز پردہ ڈال دیا تھا۔ صوفیہ کو میں نے دیگر تفصیلات کے ساتھ ہی بنگلے میں پہرا دینے والے محافظ کتوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ گوشت کے ساتھ اب میں نے جو کاروائی کی تھی اس کو دیکھنے کے بعد وہ جوشیلے لہجے میں بولی، ایکسیلنٹ، اب تمہارے منصوبے کا چھپا ہوا گوشت والا حصہ سامنے آ گیا ہے۔ اس حصے کو جی بھر کر دیکھ لو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کی زندگی بہت تھوڑی ہے، ممکن ہے آج رات کو یہ بل ڈاگز کے معدوں میں جا چھپے۔ وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے ان تیار شدہ پارچہ جات کو دوبارہ لباس پہنا دیے۔ وہ سیلوفین بیگز کے اندر پہنچ گئے تو میں نے ایک مرتبہ پھر فریج میں رکھ دیا۔ اب انہیں اسی وقت باہر آنا تھا جب ہم اپنے مشن پر روانہ ہونے کے لیے ہوٹل سے نکلتے۔ اس روز لنچ کے لیے ہم کہیں نہیں گئے بلکہ ہوٹل ٹاپ کے ڈائننگ ہال کو عزت بخشی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ صوفیہ نے مجھ سے استفسار کیا، کتنے بجے تک نکلنے کا ارادہ ہے؟ میں نے جواب دیا، شام سے تھوڑی دیر پہلے ہم کمرہ چھوڑ دیں گے۔ کیا چیک آؤٹ ہونے کا ارادہ ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ایسا ہو سکتا ہے ہم شام میں نکلیں تو دوبارہ اس ہوٹل میں قدم رکھنے کی نوبت نہ آئے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ہوٹل والوں کو ہم اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں بتائیں گے۔ اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسا آئیڈیا؟ ہم ہوٹل سے نکلتے وقت اپنا ضروری سامان ساتھ لے لیں گے۔ میں نے بتایا، میں اس ہوٹل کے ذمہ داروں کو بتاؤں گا کہ ہمیں تل ابید میں ایک دیرینہ شناسہ مل گیا ہے۔ آج رات اس نے ہماری دعوت کی ہے۔ اگر اس دعوت سے جلد ہی فارغ ہو گئے تو جلد واپس ہوٹل آ جائیں گے، اور اگر وہ دعوت ایک سین رت جگہ ثابت ہوئی تو ہم صبح کے وقت وہیں پر سو جائیں گے۔ اس صورت میں ہمیں اس ہوٹل سے چیک آؤٹ ہی سمجھا جائے۔ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ میں نے کل شام تک کا کرایہ ادا کیا ہوا ہے۔ یہ کمرہ ہم نے 3 راتوں کے لیے بک کرایا تھا، جن میں سے 2 گزر گئی اور آنے والی رات باقی ہے۔ اصولی طور پر ہمیں کل رات سے پہلے چیک آؤٹ ہونا ہے، لہذا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم آنے والی رات کہاں گزارتے ہیں۔ وقت مقررہ تک یہ کمرہ ہمارے نام ہی رہے گا۔ یہ آئیڈیا بہت ہی مناسب ہے، صوفیہ نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ میں نے اسے مشورہ دیا، آنے والی رات کو ممکن ہے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ لگانے کا موقع نہ ملے، اس لیے تم یا تو تھوڑی نیند لے لو۔ تم نہیں لوگے؟ وہ ایک حشر انگیز انگڑائی لیتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ کیوں نہیں لوں گا؟ میں نے جلدی سے کہا، رات کو نیند پوری نہیں ہو سکی، میں بھی کم از کم 1-2 گھنٹے ضرور سوؤں گا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے بڑی کسل مندی سے ایک طویل مصنوعی جماہی لی۔ ہم دونوں اپنے اپنے بیڈ پر آ گئے۔ اس وقت مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ میں نے یہ ڈونگ
توجہ کی بنا پر رچایا تھا۔ نمبر 1 میں آنکھیں بند کر کے تھرڈ آئی کھیلنا چاہتا تھا۔ نمبر 2 میں چاہتا تھا مجھے سوتا دیکھ کر صوفیہ تھوڑی بہت نیند ضرور لے لے، آنے والی رات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صوفیہ اس مشن میں میرے ساتھ برابر کی شریک تھی، پتہ نہیں میرا یہ ساتھ اسے کہاں کہاں لیے پھرتا، اسے ایک لمحے کے لیے بھی آرام کا موقع ملتا یا نہیں۔ اگر ابھی وہ تھوڑا سو لیتی تو زیادہ اچھے انداز میں حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکتی تھی۔ میں نے بیڈ پر لیٹے آنکھیں بند کر لی۔ ظاہرہ آنکھوں کے شٹر بند ہوئے تو باطنی آنکھ کا در واہ ہو گیا۔ میں نے تھرڈ آئی کو زحمت دی اور سب سے پہلے اپنی جان تمنا کے ماحول میں پہنچ گیا۔ اب میری اس تصوراتی کارروائی کے دائرے میں وہی لوگ رہ گئے تھے جو اس بنگلے میں موجود تھے۔ ان میں سب سے اہم ساحل تھی۔ ساحل اپنی مخصوص پر آسائش قفس میں تھی۔ وہ لنچ سے فارغ ہو چکی تھی اور بستر پر نیم دراز ہو کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ٹی وی پر اس وقت کوئی ٹاک شو آ رہا تھا۔ ساحل کی محبیت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ خاصا دلچسپ ہوگا۔ میرے دل میں اس خواہش نے انگڑائی لی کہ میں ہاتھ بڑھا کر اپنی انگلیوں کو ساحل کی آنکھوں کے سامنے لہراؤں اور پوچھوں کہاں کھوئی ہوئی ہو، لیکن افسوس کہ تصوراتی آنکھ کی انگلیاں ہوتی ہیں نہ ہاتھ، اور نہ ہی میں اپنی آواز کو ساحل کے ماحول تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی اس محرومی کا شدت سے احساس ہوا اور میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ اس سلسلے میں چیف لاما چنگ فوراً پوشی سے ضرور بات کروں گا۔ اگر میں تھرڈ آئی کا استعمال کر رہا تھا تو تھرڈ ایئر کو استعمال کرنے کی ممانت کیوں تھی؟ میں تھوڑی دیر تک ایک جذب کے عالم میں ساحل کو ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس کے ماحول میں سے ایک طویل اور پرعزم تصوراتی سرگوشی کرتے ہوئے وہاں سے لوٹ آیا۔ ساحل، تم نے اپنی قید کی آخری رات بھی یہ گزار لی۔ آج رات تمہاری رہائی کا دن ہے۔ تمہیں جن ناکردہ جرائم کی سزا دی گئی تھی اس کا ذمہ دار سراسر میں ہوں۔ ربی نے میری دشمنی میں تمہیں اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ بندی خانہ چاہے سونے چاندی سے کیوں نہ بنا ہوا ہو، اور اسے آرام دہ بنانے کے لیے چاہے اس میں دنیا بھر کا ریشم کیوں نہ بچھا دیا جائے، وہ قید خانہ ہی رہتا ہے۔ آزاد فضا میں لی گئی ایک سانس ایسے تعیش کمرے میں گزارے گئے 100 سال پر بھاری ہوتی ہے۔ میں آ رہا ہوں ساحل، تم میری وجہ سے اس مصیبت میں پھنسی ہو، میں ہی تمہیں اس عذاب سے نکالوں گا۔ آج نہیں، میرا انتظار کرنا، میں ضرور آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں نے تیسری آنکھ کا زاویہ بدلا اور یکے بعد دیگرے بیگن، سلوان، ادیڑ عمر باورچی اور ہرشل کی خبر لے لی۔ بیگن اپارٹمنٹ نمبر 27C میں موجود تھا۔ سلوان ساحل والے بنگلے کی زیریں منزل پر اس فربا شخص کے ساتھ بیٹھا تھا جو میری نظر میں ہرشل کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ باورچی بلائی منزل والے کچن میں جھوٹے برتنوں کے ساتھ نبرد آزما تھا اور ہرشل اس وقت ربی کے پاس اس کے مخصوص بیڈ روم میں تھا۔ میں اس بیڈ روم کے ماحول سے چپک گیا۔ ربی موش ایمن وہیل چیئر کے بجائے بیڈ پر دراز تھا۔ ہرشل کے علاوہ ایک اور شخص بھی مجھے اس ماحول میں نظر آیا۔ ایک لمحے میں اندازہ قائم کر لیا وہ کوئی ڈاکٹر تھا۔ وہ شخص بڑی توجہ اور انہماک سے ربی کو چیک کر رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر چونک اٹھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک بیٹھے بٹھائے ربی کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ پہلے میں نے اسے وہیل چیئر سے مدد لیتے ہوئے دیکھا تھا اور اب یہ سنجیدہ چیک اپ کسی گمبھیر مسئلے کی جانب اشارہ کرتا تھا۔ وہ اپنی عمر کی 1 سینچری مکمل کر چکا تھا۔ اس عمر میں انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری تشویش اور الجھن کا باعث یہ تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا میرے سب سے طاقتور دشمن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد ربی کے بازو میں ایک انجیکشن دیا اور ہرشل کو ضروری ہدایت دینے کے بعد وہاں سے رخصت ہونے لگا۔ ہرشل اسے عمارت سے باہر تک چھوڑنے کے لیے آیا، پھر وہاں سے یہ ڈیوٹی ہرشل کے اسسٹنٹ نے سنبھال لی اور جب تک ڈاکٹر کی گاڑی اس بنگلے سے روانہ نہیں ہو گئی وہ واپس نہیں آیا۔ اس کی واپسی کے ساتھ ہی میں بھی پلٹا اور ہرشل حنان کے ماحول کو چھو لیا۔ ہرشل ربی والے بیڈ روم میں موجود تھا اور اسے ایک ہلکی سی شیٹ اڑا رہا تھا۔ ربی نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ چہرے کے پرسکون تاثر سے ہی اندازہ ہوتا تھا اسے کوئی اندرونی یا بیرونی تکلیف نہیں۔ بغیر کسی تکلیف کے ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے اور نہ وہ آ کر اتنی سنجیدگی سے چیک اپ کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں
चूंकि इस गड़बड़ से वाकिफ नहीं, इसलिए मेरा उलझना एक फितरी अमर था। हर्षल रवि को इसके बेडरूम में आराम करता छोड़कर अपने छोटे कमरे में वापस आया तो मैं भी रवि के माहौल से निकलने के लिए मजबूर हो गया। मैं जिस रथ पर सवार होकर वहां पहुंचा था, जब वही वापस आ गया तो मैं रवि के पास क्यों कर टिक सकता था। मैं मजीद 10 मिनट तक हर्षल के साथ रहा, फिर आंखें खोलकर होटल टॉप के कमरा नंबर 508 में हाजिर हो गया। सबसे पहली नजर सोफिया पर पड़ी, वो मुझे सोती हुई मिली। मैं अपने बेड से उठा और इसके करीब आ गया, फिर झुककर इसका नींद का मुआयना करने लगा। मैंने इसकी मरतूब गहरी गर्म सांसों की तमाज़त अपने चेहरे पर महसूस की। यूं लगा जैसे कोई गैर मरई मेहरबान हाथ दिल नशीन अंदाज में मेरे खदोखाल को थपथपा रहा हो। मैंने इसके गुलाब होंठों को भी मस करके देखा कि वो वाकई सो रही है या सोने की अदाकारी कर रही है। जल्दी मुझे अंदाजा हो गया कि वो गहरी नींद में है। मैंने इसे अपने चेहरे को इसकी हरारत खेज सांसों के हसार से निकाला और दोबारा अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। इस वक्त मेरा जहन बड़ी तेज रफ्तारी से रवि मोशे हायमन और को अटेंड करने वाले डॉक्टर के बारे में सोच रहा था। रवि की बीमारी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। इस नोयत की सोच विचार के दौरान मेरे जहन में रोशनी का एक जमाका हुआ, फिर एक तेज और चमकदार किरण ने रहनुमाई का दर खोल दिया। मेरे जहन में ये सवाल उभरा, अगर मैं रवि की तबीयत की नासाजी के बारे में नहीं जानता तो क्या हुआ? वो डॉक्टर तो जरूर जानता होगा जो इसके बाजू में इंजेक्शन देकर गया है। मैं इससे क्यों नहीं पूछता? पूछना तो मेरे बस में नहीं था, लेकिन इतना जरूर मालूम हो कर सकता था वो डॉक्टर कौन है और कहां से आया था और कहां जा रहा है। इसके चेहरे को मैंने बड़े गौर से देखा था, जिसके नतीजे में इसकी सूरत मेरी याददाश्त में महफूज हो गई थी। बल्कि वो बंगले से रुखसत हुआ था तो मैंने इसकी नेवी ब्लू गाड़ी का नंबर 9JX120 भी याद कर लिया था। मैंने आंखें बंद की और थर्ड आई के तवसत से डॉक्टर के माहौल में पहुंच गया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो अपनी गाड़ी में सवार इल अबीद से बाहर कहीं जा रहा था। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया इसका रुख यरूशलेम की तरफ है। इसमें मैं इस रोड पर रवि एंड कंपनी के साथ इल अबीद से यरूशलेम तक जा चुका था। ये अजीब बात थी कि एक डॉक्टर रवि को देखने यरूशलेम से तिल अबीद आया था या रवि को देखने के बाद किसी जरूरी काम से यरूशलेम जा रहा था। मैं भी इसकी गाड़ी में टिक कर बैठा रहा। जब मैं डॉक्टर के माहौल में पहुंचा तो वो अभी आजर के इलाके से निकल रहा था। मेरे देखते ही देखते वो रामिया और शायर हैगे से गुजरा, फिर करियात अनादम से होते हुए इसकी गाड़ी यरूशलेम में दाखिल हो गई। ये ऐसे सनसनीखेज लम्हात थे कि मैं डॉक्टर के माहौल से चिपका रहा। इसकी नेवी ब्लू गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरते हुए वुल्फसन स्ट्रीट में दाखिल हो गई। वुल्फसन स्ट्रीट एक साफ शफाफ सड़क थी जो यरूशलेम के पोश इलाके में वाक़या थी। डॉक्टर की गाड़ी पैराडाइज होटल के करीब से गुजरी और वुल्फसन स्ट्रीट पर थोड़ा आगे जाकर दाएं जानब मुड़ गई। अगले ही लम्हे वो पार्क लेन अस्पताल में दाखिल हो रही थी। पार्क लेन आला दर्जे का एक महंगा अस्पताल था। डॉक्टर गाड़ी को पार्क करने के बाद अस्पताल की इमारत में दाखिल हो गया। फिर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद वो एक कमरे में पहुंचा। वो जिस कुर्सी पर जाकर बैठा, इसकी मेज पर डॉक्टर मनाहम के नाम की तख्ती रखी थी। मैंने जितने एतमाद से वो नशिस्त संभाली, इससे मुझे ये समझने में जरा भी वक्त दिक्कत न हुई कि वो कमरा इसी के लिए मखसूस था। डॉक्टर के माहौल के साथ चिपके रहने से मुझे ये मालूम हो गया कि इसका नाम मनाहम है। थोड़ी देर बाद इसकी असिस्टेंट वहां पहुंच गई और वो डॉक्टर मनाहम इसे हदायत देने लगा। 10 मिनट के बाद मनाहम इस कमरे से निकल आया। मैं मनाहम के माहौल को पकड़कर पार्किंग तक पहुंचा। फिर जब वो अपनी नेवी ब्लू गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगा तो मैं भी पार्क लेने अस्पताल से निकल आया। एक मरतबा फिर हम पैराडाइज होटल के पास से गुजरे। फिर गाड़ी वुल्फसन स्ट्रीट पर आगे ही आगे बढ़ती चली गई। 10 मिनट के बाद वो गाड़ी बैत सफाफा के इलाके में दाखिल हो रही थी। मैं डॉक्टर के माहौल के साथ अटैच रहकर बैत सफाफा के रिहायशी इलाके में पहुंच गया। मनाम की गाड़ी बंगला नंबर N95 के सामने रुकी। मुझे बंगले की दीवार पर नस्ब नेम प्लेट पढ़ने का मौका मिल गया। मेरे सीने से एक गहरी सांस खारिज हुई। इस नेम प्लेट पर दर्ज डॉक्टर मनाहम कार्डियोलॉजिस्ट, पार्क लेन हॉस्पिटल। मैंने सोचा तो ये डॉक्टर मनाहम माहिर इमराज कल्ब है। मनाहम अपनी रिहायशगाह में दाखिल हो गया तो मैं इसे इसके हाल पर छोड़कर होटल टॉप के कमरा नंबर 598 में हाजिर हो गया। सोफिया हनूज गहरी नींद में थी। मैं चंद लम्हात तक गहरी और जाज़ब नजर थे इसे देखता रहा। फिर इसकी तरफ से
توجہ ہٹا کر ربی موشی ایمن کے بارے میں سوچنے لگا۔ ڈاکٹر مراہم سے ملاقات کے بعد ربی کی بیماری کسی نہیں بلکہ بڑی حد تک میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ دل کا ڈاکٹر جب کسی مریض کو اٹینڈ کرتا تو معاملہ دل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے ربی کی کیفیت میں اچانک جو تبدیلی محسوس کی تھی اس کا سبب کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ وہیل چیئر کا سہارا لینے کے لیے اس لیے ہی مجبور ہوا ہوگا کہ دل زیادہ ہاتھ پاؤں چلانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ انسانی زندگی کا سب سے زیادہ دار و مدار اسی گوشت کے لوتھڑے پر ہے۔ اس میں اگر ذرا سا بھی ضعف یا خرابی پیدا ہو جائے تو لگ پتہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب تھا ربی کو بھی اچھا خاصا پتہ چل رہا ہوگا۔ ویسے ایک بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا اور وہ یہ کہ ڈاکٹر مراہم ربی کے لیے نہایت ہی قابل اعتماد شخص تھا، ورنہ تل ابید میں ماہر امراض قلب کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے آخری مرتبہ جب ہرشل کے توسط سے اسے جھانکا تھا تو ڈاکٹر مراہم اسے کوئی انجیکشن دے رہا تھا۔ اذان بعد ہرشل نے جس انداز میں ایک شیٹ اوڑھ کر اسے آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا وہ خاصی تشویشناک صورتحال تھی۔ ربی میری زندگی میں آنے والا سب سے زیادہ طاقت اور با اختیار دشمن تھا جس نے کافی عرصے سے میری جان کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ اصولی طور پر مجھے اس کی بیماری سے خوش ہونا چاہیے تھا۔ دشمن کو پہنچنے والا ہر نقصان طمانینت اور راحت کا باعث ہوتا ہے۔ چونکہ میں لاشعوری طور پر اس کے حشر نشر کی خواہش رکھتا تھا اس لیے اس کی بیماری یا ضعف مجھے کھل رہا تھا۔ دشمن کے ہاتھ جتنے زیادہ مضبوط ہوں اس سے پنجہ آزمائی میں اتنا ہی زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے مجھے تھوڑی مایوسی ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے میری یہ مایوسی سکون اور اطمینان میں ڈلنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اندر کوئی مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک آواز تھپک کر مجھے اس نوعیت کی ترغیبات دے رہی تھی۔ مجھے ہر قسم کے غیر متعلق اور فضول خیالات کو ذہن سے جھٹک کر صرف اور صرف اپنے مقصد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں ساحل کے حصول کے لیے یہاں آیا ہوں اور اس حصول میں اب محض چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ مجھے اپنے ذہن کو ایسے تمام خیالات سے پاک رکھنا چاہیے جو سوچ میں انتشار پیدا کرتے ہوں۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نکل رہا ہے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ادھر ادھر میں الجھ کر کہیں اپنے مقصد کو نہ گوا بیٹھوں۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں یہ سوچ، یہ خیال اور یہ انداز میرا ہرگز نہیں تھا۔ ان لمحات میں میرے اندر کوئی اور بول رہا تھا اور وہ جو کوئی بھی تھا عدم تشدد کا حامی تھا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی میرا دھیان چیف لاما چنگ فورن پوشی کی جانب چلا گیا۔ بدھ ازم میں تشدد کی سختی سے ممانعت ہے۔ مجھے بھی ایسی ہی کارروائیوں سے ممکنہ حد تک بچنے کی ہدایت دی جا رہی تھی۔ چنگ فورن پوشی اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ دماغ میں پہنچ کر کوئی مخصوص قسم کی سوچ پیدا کر سکے۔ مجھے ایک دو مرتبہ پہلے بھی اس نوعیت کا تجربہ ہو چکا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ رین پوشی میرے اندر موجود ہے تو میرے ذہن میں ایسے خیالات پیدا ہونے لگے جن سے ظاہر ہو کوئی میرے اندر موجود نہیں بلکہ یہ سراسر میری اپنی سوچ ہے۔ دلائل کے لیے پھر ربی کا حوالہ سامنے آ گیا۔ ان لمحات میں کچھ انداز سے سوچ رہا تھا۔ ایک ماہ بعد ہیمبرونی یونیورسٹی آف یروشلم میں ربی مسلمانوں کے خلاف کسی خاص منصوبے کی نقاب کشائی کرنے والا ہے۔ اسے اتنے اہم اعلان کے لیے زندہ رہنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ مستقبل قریب میں یہودی مسلمانوں کو کس انداز سے کتنا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ سوچ میری تھی یا چنگ فو کی یا پھر کسی بھی اور شخص کی؟ بہرحال تھی بڑی توانا اور معقول سوچ۔ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی کسی بھی سازش کی نقاب کشائی میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ میں وطن عزیز کی جانب اٹھنے والی ہر میلی نگاہ کو اس کے ماخذ سمیت تباہ و برباد کرنے کے پختہ عزم کر چکا تھا۔ میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کا دور، دوستوں کا ہاتھ تھامنے اور دشمنوں کا ہاتھ توڑنے کا دور، ایک ایسا دور جس کا کینوس لامحدود اور اس کینوس کے اندر ہونے والی جدوجہد بے انداز تھی۔ اس سنسنی خیز خیال نے میرے رگوں پہ میں بجلی سی دوڑا دی۔ شام کے 7 بجے تھے۔ یہ دراصل رات کا آغاز اور شام کا اختتام تھا۔ اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا تاہم اس میں ابھی تک شب دیجورے لبے لیلا والی سنگینی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں پوری جسمانی اور ذہنی تیاری کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے اہم مشن پر نکلا ہوا تھا۔ صوفیہ میرے ہم رکاب تھی۔ اس وقت ہم دونوں شالوم اسٹریٹ کے ایک ایسے مقام پر کھڑے تھے جہاں سے اس ذیلی گلی پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی جہاں بہائی گارڈن اپارٹمنٹ بلڈنگ استادہ تھی۔ ہمارے عقب میں شالوم اسٹریٹ پر ہی اس علاقے کا پوسٹ آفس واقع تھا جس کی نائٹ شفٹ
میں کام ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے صوفیہ سے کہا، دیکھو وہ آ رہے ہیں۔ صوفیہ نے چکنا نظر سے میری اشارے کی سمت دیکھنے لگی اور محتاط لہجے میں بولی، تم نے ان دونوں کی آمد و شد کا بڑا پرفیکٹ حساب رکھا ہوا ہے۔ رکھنا پڑتا ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ میں نے پوچھا، اور نہ ہی کبھی تم نے آج خود بتایا کہ اس حساب کتاب کے لیے تم کون سا ذریعہ استعمال کرتے ہو۔ وہ شاکی لہجے میں بولی، تم میرے ساتھ پہلی مرتبہ اسرائیل آئے ہو، اتنی گہری معلومات تمہیں کیسے حاصل ہو گئیں؟ میں نے آنے والوں پر نگاہ جمائے رکھی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جب تم نے اس بارے میں مجھ سے پوچھا ہی نہیں تو پھر گلا شکوہ کیسا؟ ہو سکتا ہے تم پوچھتی تو میں بتا دیتا۔ چلو آپ بھی بتا دو، وہ سادگی سے بولی۔ میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے استفسار کیا، کیا تم اندازہ لگا سکتی ہو ان میں سلوان کون ہے اور بیگن کون؟ اس کا مطلب ہے پوچھنے پر بھی تم بتانا نہیں چاہتے۔ وہ خفگی امیز لہجے میں بولی، شاید یہی سوچ کر میں نے اب تک تم سے نہیں پوچھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے صوفیہ، میں نے اس کی ناراضی دور کرنے کی غرض سے کہا۔ 27C میں پہنچنے کے بعد ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اوکے؟ وہ تعاون امیز انداز میں بولی، پھر کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ان میں سے جو شالوم اسٹریٹ کو چھوڑ کر ہرمن اسٹریٹ کی طرف جائے گا وہ بیگن ہے، اور جو شالوم کو چھوڑ کر افرائم اسٹریٹ پر قدم رکھے گا وہ سلوان ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی، یا تو بیٹا ہوگا یا پھر بیٹی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بہرحال میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ان میں سے جس کے سر پر گھنے بال نظر آ رہے ہیں وہ بیگن ہے، اور یہی شخص ہرمن اسٹریٹ کی جانب قدم بڑھائے گا۔ اس کے گھنے بالوں کا راز یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک وگ لگائے ہوئے ہے، آنکھوں میں کانٹیکٹ لینس لگا کر اس نے آنکھوں کا رنگ بھی تبدیل کر لیا ہے۔ یہ جو بھی حلیہ بنا کر ساحل والے بنگلے پر ڈیوٹی دینے جا رہا ہے، اسی حلیے میں تھوڑی دیر پہلے سلوان وہاں ڈیوٹی نبھا کر آ رہا ہے۔ اپارٹمنٹ 27C میں انہوں نے 15-20 منٹ گزار کر اپنے حلیوں میں تبدیلی کی ہے۔ پتہ نہیں ربی نے انہیں یہ کس قسم کے گورکھ دھندے میں الجھا رکھا ہے۔ اس بنگلے پر سلوان اور بیگن باری باری ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن وہاں کا دیگر عملہ انہیں ایک ہی شخص سمجھتا ہے۔ البتہ ہوٹل ٹاپ کے کچن میں سلوان اپنی اصلی حلیے کے ساتھ ہی ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ میں اس چکر کو ابھی تک سمجھ نہیں سکا ہوں، اور میں بولتے بولتے اچانک رک گیا کیونکہ اس وقت وہ دونوں ہمارے قریب پہنچ گئے تھے۔ وہ درمیان میں تھوڑا فاصلہ رکھتے ہوئے چل رہے تھے اور ان کے انداز میں ایک خاص قسم کی اجنبیت پائی جاتی تھی۔ شالوم اسٹریٹ کے اختتام سے وہ مختلف راہوں پر چل پڑے۔ میں جانتا تھا بیگن ہرمن اسٹریٹ شرون اسٹریٹ سے ہوتا ہوا اسی پوش رہائشی علاقے میں پہنچ جائے گا جہاں ساحل والا بنگلہ واقع تھا، اور سلوان شالومن اسٹریٹ سے افرائم اسٹریٹ اور افرائم اسٹریٹ سے بن یہودا اسٹریٹ کی خاک چھانتے ہوئے بالآخر ہوٹل ٹاپ کے کچن میں جا پہنچے گا۔ سلوان کو صبح کے 3 بجے واپس اپارٹمنٹ نمبر 27C میں آنا تھا، جبکہ بیگن کی واپسی لگ بھگ 10 بجے صبح ہوتی۔ میرے مشن کے لیے اب سے لے کر صبح 3 بجے تک کا وقت پرائم ٹائم کی حیثیت رکھتا تھا۔ سلوان اور بیگن کے جانے کے بعد صوفیہ نے کہا، ان دونوں نے اس بنگلے پر جو چکر چلا رکھا ہے وہ رہا ایک طرف، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں اپارٹمنٹ بلڈنگ میں بھی انہوں نے کچھ کم ہیرا پھیری نہیں کر رکھی۔ اس رات ریسیپشنسٹ ایلڈا نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، یہ دونوں عجیب و غریب روم میٹ ہیں۔ ڈیوٹی بھی دونوں کو قسمت سے رات ہی کی ملی ہے۔ اپارٹمنٹ میں بڑے دن میں سوتے رہتے ہیں یا پھر گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ تھوڑا توقف کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی، لگتا ہے ان اپارٹمنٹ میں رہنے والے دیگر افراد بھی ان دونوں کی اصلیت سے واقف نہیں ہے۔ عام تاثر یہی ہے کہ وہ دونوں نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں اور دن بھر اپارٹمنٹ کے اندر رہتے ہیں۔ ان دونوں کی نائٹ ڈیوٹی کا تاثر بھی اسی وجہ سے ہوگا کہ وہ رات میں ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے تو تمہارا دماغ چکرانے لگتا ہے۔ پتہ نہیں یہ دونوں کون سا گیم کھیل رہے ہیں، ان کو اور ان کے گیم کو ڈالو جہنم میں۔ میں نے صوفیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ ہم بڑے مزے سے ٹہلتے ہوئے اس ذیلی گلی کی سمت بڑھنے لگے جس میں بہائی گارڈن اور اپارٹمنٹ بلڈنگ واقع تھی۔ ہم ہوٹل ٹاپ سے نکلتے وقت اپنے تمام ضروری سامان اٹھا لائے تھے اور ریسیپشن پر موجود شخص کو اپنے چیک ان چیک آؤٹ کے حوالے سے بھی بریف کر دیا تھا۔ اب ہمارا رخ اپارٹمنٹ نمبر 27C کی جانب تھا جہاں ہیڈ کوارٹر قائم کر کے مجھے اس مشن کا آغاز کرنا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا ایلڈا اور روسیلین کی ڈیوٹی
تحقیق اس وقت تبدیل ہوتی ہے، اس لیے ہم دونوں نے اوپر تک رسائی کے لیے 2 ریفرنس ذہن نشین کر لیے تھے۔ اگر دن والی ریسیپشنسٹ روسیلین موجود ہوتی تو ہم پروگرام خود کو الگ الگ ظاہر کرتے اور اپنے ریفرنس سے اوپر پہنچنے کی کوشش کرتے۔ ایسی ایک کوشش میں ہمیں پہلے کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔ اگر ریسیپشن پر ایلڈا نظر آتی تو ہمیں کوئی نیا چکر چلانا پڑتا، کیونکہ اس کے سامنے سلوان یا بیگن سے ملنے کا بہانہ نہیں چل سکتا تھا، اور میں اس نازک موقع پر ان کا ریفرنس استعمال کر کے کسی حماقت کا ثبوت نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہماری خوش قسمتی کے روسیلین کی ڈیوٹی ابھی آف نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے اپنے طے شدہ منصوبے پر عمل کیا اور نہایت ہی آسانی کے ساتھ 5 منٹ کے وقفے سے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارا شمار اب وہاں کے معتبر ملاقاتیوں میں ہونے لگا تھا۔ چاروں لفٹس کو باری باری استعمال کر کے بالآخر ہم 8ویں منزل پر ایک دوسرے سے مل گئے۔ پھر ہمیں تیسری منزل کے آخری اپارٹمنٹ تک رسائی حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ اپارٹمنٹ نمبر 27C اس منزل کے آخری سرے پر واقع تھا۔ میری معلومات کے مطابق مذکورہ اپارٹمنٹ اس وقت خالی تھا اور لاک بھی۔ ہمیں اس کا تالا کھول کر اندر پہنچنا تھا۔ تالا کھولنے کا ضروری سامان میں نے ہیروڈ کے ایک ہارڈ ویئر سٹور سے خرید لیا تھا۔ میں نے راہداری میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک تنقیدی نگاہ دوڑائی اور ہر طرف سکون ہی سکون پایا۔ صوفیہ سے کہا تم لفٹس کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤ، انداز ایسا ہی ہو جیسے تم لفٹ کا انتظار کر رہی ہو، لیکن کسی لفٹ کو کال نہیں کرنا، اور جیسے ہی لفٹ اس منزل پر آ کر رکے تم میری طرف چل پڑنا۔ میں سمجھ جاؤں گا لفٹ میں سے کوئی اس منزل تک پہنچنے والا ہے۔ ہمارے ٹارگٹ اپارٹمنٹ کا لفٹ سے اچھا خاصا فاصلہ ہے، میں بڑی آسانی سے سنبھل جاؤں گا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ بالکل سمجھ رہی ہوں، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ تم بے فکر ہو کر تالے پر تب آزمائی کرو، میں تمہیں کور دیتی رہوں۔ آئندہ 5 منٹ میں نے وہ کام کر دکھایا جو اس بلڈنگ میں ہماری کامیابی کی کلید تھا۔ کسی کی نگاہ میں آئے بغیر ہم اپارٹمنٹ نمبر 27C کے اندر بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ یہ اپارٹمنٹ ہمارے مشن کے لیے ہر حوالے سے محفوظ تھا۔ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں ساحل کو ربی موشے ہائمن کے چنگل سے نکالنے کے بعد اتنی بھیڑ بھاڑ والی جگہ پر رکھوں گا، اور وہ بھی ایک ایسے اپارٹمنٹ میں جو ربی کے خاص آدمیوں کے استعمال میں ہو۔ بعض اوقات چیزوں کا تاثر اور افادیت ایک دم برعکس ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ایک ایسا ہی وقت تھا۔ اتنے دنوں میں 3rd آئی کے توسط سے اس اپارٹمنٹ میں متعدد بار آ چکا تھا۔ اس کی مکانیت اور دیگر ضروری معاملات مجھے اچھی طرح ذہن نشین تھے۔ وہ 2 بیڈ، 1 سیٹنگ اور 1 کامن پر مشتمل خوبصورت اپارٹمنٹ تھا۔ دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ شام کو رخصت ہوتے وقت وہ لوگ کامن کی لائٹ کھلی چھوڑ جاتے تھے، اور یہ ہمارے حق میں مفید ہی تھا۔ ہم نے باہر کی جانب کھلنے والی تمام سلائڈنگ اور مینول ونڈوز کے پردے کھینچ کر اسی کشادہ کامن کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مذکورہ کامن میں ایک دیوار کے ساتھ مکمل صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا۔ ہم نے اپنے سامان کو ایک کونے میں رکھا اور اس صوفے پر قبضہ کر لیا۔ میں نے صوفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میری غیر موجودگی میں تمہیں یہاں کسی قسم کا خوف تو محسوس نہیں ہوگا؟ اگر میرے ذہن میں ایسا کوئی خدشہ موجود ہوتا تو میں اتنی دور سے تمہارے ساتھ آتی ہی نہیں۔ وہ بڑی ادا سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ویسے بھی یہ اپارٹمنٹ آباد ہے، لہذا یہاں۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس نے کون سی بات کو زبان سے پھسلنے سے روکا تھا۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا، دیکھو اب مجھے کوئی الزام نہ دینا، تم نے خود ذکر نکالا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میرا مطلب نہیں بلکہ تمہارا مطلب یہ تھا کہ یہ اپارٹمنٹ قاہرہ والے اپارٹمنٹ کی طرح غیر آباد نہیں، جہاں کسی ایسی ویسی مخلوق کے اچانک نمودار ہونے کا اندیشہ ہو، اور تو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، ہر شخص یہی کرتا ہے، جیسے بہانہ مل جاتا ہے وہ اپنا مطلب پورا کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ واقعی تمہارا کوئی قصور نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ تم دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر اپنا مطلب نکالنا بخوبی جانتے ہو۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ ہر شخص یہی کرتا ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلاتا ہے، اور کوئی کسی کی کان پٹی پر گن رکھ کر دمکاتا ہے۔ لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر لمحہ بھر کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن صوفیہ، میں نے تم پر تو ان میں سے کوئی بھی طریقہ اپلائی نہیں کیا، پھر بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی، میری ہر فتح کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے صوفیہ۔ میں نے ٹھہرے ہوئے مگر شریر لہجے میں کہا، اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تو میں یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ افسوس کہ ہمارا ساتھ بہت
مختصر سا ہے، چند گھنٹوں کے بعد ہم بچھڑ جائیں گے۔ اگر تمہارے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملتا تو یقین جانو میں فتوحات کے انبار لگا دیتا۔ دنیا بہت چھوٹی ہے وجدان، وہ کھسک کر میرے نزدیک آ گئی۔ اگر تم چاہو گے تو ہم بعد میں بھی مل سکتے ہیں۔ وہ دنیا کے چھوٹے ہونے کا ثابت کرنے کی خواہاں تھی۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور رہے سہے ابینی فاصلے کو بھی مٹاتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو صوفیہ، یہ دنیا واقعی بہت چھوٹی ہے۔ ہمارے درمیان چند لمحات تک خاموشی اور سناٹا گویائی بن کر گونجتے رہے۔ صوفیہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولی، تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ میں نے کہا، میری ایک دوست کا دعویٰ ہے کہ عورت کی جیت مرد کے سامنے ہارنے میں ہے۔ جو ہارنا نہیں جانتا جیت اس کے قریب آنے سے کتراتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے اپنا خیال ظاہر کرنے کی بجائے عورت کی مخصوص نفسیات کا مظاہرہ کیا۔ تجسس امیز لہجے میں پوچھنے لگی، یہ تمہارے کس دوست کا فرمان ہے؟ میں نے ہار جیت والی وہ بات نیل گری کے حوالے سے کی تھی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اچانک اس کے بارے میں استفسار کر بیٹھے گی۔ اس نے پوچھ لیا تھا تو اس کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری تھا۔ میں نیل گری کو تو زیر بحث نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن صوفیہ کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ میں تذبذب کی کیفیت ہی میں تھا کہ میری مشکل آسان ہو گئی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہم دونوں نے باہمی کیفیت سے باہر آتے ہوئے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہماری نگاہیں سٹنگ روم کی جانب اٹھ گئیں۔ ٹیلی فون سٹنگ روم میں رکھا ہوا تھا۔ صوفیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ کس کا فون ہو سکتا ہے؟ کس خون تو کر سکتی ہے، فون نہیں۔ میں نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کسی مس کا فون ہو، آؤ دیکھتے ہیں۔ ہم جس نوعیت کے اعصاب شکن حالات سے گزر رہے تھے، ان میں اپنے حواس پر قابو رکھنا بہت ضروری تھا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے زندہ دلی سے زیادہ مؤثر اور کوئی شے ہو نہیں سکتی تھی۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر کچھ محسوس کرتے ہوئے بولی، کیا تم فون اٹینڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں، مگر محض نظر سے، میں نے جواب دیا۔ ریسیور اٹھا کر ہیلو کہنے والی کسی حماقت کی مجھ سے توقع نہ رکھنا۔ اس وقت یہ اپارٹمنٹ بند ہے اور اس کے اندر کوئی بھی موجود نہیں۔ اس دوران میں فون کی گھنٹی 2-3 مرتبہ بج چکی تھی۔ ہم کامن سے اٹھے اور سٹنگ میں پہنچ گئے۔ ٹیلی فون سیٹ میں کالر آئی ڈی کی سہولت موجود تھی۔ وہاں پر فلیش ہونے والے نمبر پر نگاہ پڑی تو میں چونک اٹھا۔ 0351709141۔ میں زیر لب بڑبڑایا، اوہ، یہ تو ہوٹل ٹاپ کا نمبر ہے۔ ہوٹل ٹاپ؟ صوفیہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی، کیا ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم یہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے قطعیت سے کہا۔ کوئی دوسرا ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ تم کس چکر کی بات کر رہے ہو؟ وہ وجدان وہ تشویشناک لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، آؤ معلوم کرتے ہیں اس چکر کے بارے میں۔ میں فون کو بجتا چھوڑ کر دوبارہ کامن روم میں پہنچے۔ میں نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد کہا، صوفیہ مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، میں ابھی آتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اگلے ہی لمحے جس نے محسوس کیا کہ صوفیہ بھی اسی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بات ختم کرتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اگلے ہی لمحے میں نے محسوس کیا کہ صوفیہ بھی اسی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ امید تو یہی تھی کہ میری ہدایت کے مطابق وہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ میں نے تیسری آنکھ کو زحمت دی اور پلک جھپکتے میں ہوٹل ٹاپ کے کچن میں پہنچ گیا۔ میرا ٹارگٹ سلمان تھا۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے اور سلمان کچن میں ایک دیوار گیر فون کے ساتھ مصروف تھا۔ اس نے مخصوص شیف کیپ لگا رکھی تھی اور چہرے سے گہرا متفکر جھلکتا تھا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس اپارٹمنٹ میں بجنے والی فون کی گھنٹی سلمان ہی کا کارنامہ تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ سلمان نے جیسے ہی ریسیور کو دیوار گیر کریڈل پر ٹکایا، اپارٹمنٹ کے فون کی گھنٹی بجنا بند ہو گئی۔ میں اس بات پر الجھ کر رہ گیا کہ سلمان کو اپارٹمنٹ پر فون کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ وہ بیگن کے ساتھ ہی یہاں سے روانہ ہوا تھا اور جانتا تھا کہ اس وقت اپارٹمنٹ میں کوئی نہیں ہوگا۔ میری چھٹی اس نے خبردار کیا، کوئی گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ واقعہ ہو چکی ہے۔ کیا گڑبڑ؟ اس بارے میں سرے دست کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کچھ مزید جاننے کے لیے میں سلمان کے ساتھ چپکا رہا۔ وہ کچن سے نکلا اور ایک الگ تھلگ کمرے میں پہنچ گیا۔ پھر پتلون کی جیب میں سے ایک سیل فون نکال کر اس کے کی پیڈ پر کسی کا نمبر پنچ کرنے لگا۔ میں سیل فون کے ننھے سے ڈسپلے پر نگاہ جمائے رہا۔ ڈائلنگ مکمل ہوئی تو میں چونک اٹھا۔ وہ ربی کے پرسنل سیل پر فون کر رہا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا، کوئی اونچے پیمانے کی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ ذہن میں حسب حال خدشے نے بھی سر اٹھا رکھ کر دیکھا، کہیں میرا پلان چاک آؤٹ تو نہیں ہو گیا۔ یہ سوال جتنا سنگین تھا اتنا ہی سفاکی سے میرے ذہن نے اس کی تردید کر دی۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ ربی کا پرسنل سیل نمبر میرے حافظے میں نقش تھا۔ میں اسی نمبر
پر کئی مرتبہ اس سے بات بھی کر چکا تھا، لیکن افسوس کہ میں عربی کے ماحول میں اتر سکتا تھا اور نہ ہی سلوان کی باتیں سن سکتا تھا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں ہرشل ہنان کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے اسسٹنٹ سے کسی گمبھیر مسئلے پر بات کر رہا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر چھائی ہوئی گمبھیرتا نے مجھے بتایا کہ میں جس گڑبڑ کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس کا تعلق ساحل والے بنگلے سے ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں ساحل کے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ ان لمحات میں تھرڈ آئی بڑی فرما برداری سے میرے کام آ رہی تھی۔ ساحل اپنے کمرے میں بالکل خیریت سے تھی۔ میرا دھیان گھوم پھر کر بیکن کی طرف چلا گیا۔ سلوان اگر اپارٹمنٹ پر فون کر رہا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا، وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اسے امید تھی کہ شاید بیکن واپس اپارٹمنٹ میں آ گیا ہو، یعنی وہ ساحل والے بنگلے پر نہیں پہنچا تھا۔ اس تجزیے کے ساتھ ہی میں نے تھرڈ آئی کا سٹیئرنگ بیکن کی طرف گھما دیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔